یعنی یہ چار نشانیاں جس انسان کے اندر موجود ہوں گی وہ انسان پکا منافق ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ بہن کی میراث میں سے حق مارتا ہے، آپ اسے بزرگ کہیں 100 مرتبہ کہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر منافق آدمی کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس انسان کے اندر 4 خصلتیں موجود ہوں وہ انسان منافقاً خالصاً، خالص یعنی پکا منافق ہے۔ پہلی خصلت فرمایا اذا اؤتمن خان، یعنی وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہو۔ دوسری خصلت فرمایا واذا حدث کذب، جب بھی وہ بات بولے گا، جب بھی کوئی بات وہ منہ سے نکالے گا، کذب وہ جھوٹ بولے گا۔ فرمایا واذا عاہد غدر، جب بھی وہ وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، اس وعدے کو توڑے گا۔ چوتھی نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، فرمایا واذا خاصم فجر، جب بھی وہ جھگڑا کرے گا تو وہ گالیاں نکالے گا۔ یعنی یہ 4 نشانیاں جس انسان کے اندر موجود ہوں گی وہ انسان پکا منافق ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ اب اسلام کے اندر بزرگی کا معیار کیا ہے؟ بزرگی کا معیار یہ نہیں ہے کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو، انسان روزے رکھتا ہو اور انسان یہ گمان کر کے پھرتا رہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ حالانکہ اسلام کے اندر بزرگی کا معیار یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھے، داڑھی رکھے، پگڑی رکھے، جبہ قبہ پہنے اور وہ ساتھ کے اندر تقوی اختیار نہ کرے تو وہ اللہ کی نظر کے اندر بزرگ نہیں ہے۔ آپ اسے بزرگ کہتے رہیں پر وہ اللہ کی نظر کے اندر بزرگ نہیں ہے۔ بزرگ اللہ کی نظر کے اندر اس وقت ہوگا جب تقوی اختیار کرے گا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان تقوی اختیار نہ کرے وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ اپنے گمان کے اندر یہ بات لیے پھر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جب تک اس انسان کے اندر یہ 4 خصلتیں موجود ہیں۔ چاروں خصلتوں میں سے ایک بھی خصلت موجود ہے تب بھی وہ پکا مسلمان نہیں ہے، بلکہ منافقت کے اعمال اس کے اندر موجود ہیں، منافقت کی بات اس کے اندر موجود ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن سود خوری نہیں چھوڑتا، ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن حرام خوری نہیں چھوڑتا، ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، بہن کی میراث میں سے حق مارتا ہے، اپنے یتیم بھتیجوں کے حق کو غصب کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو وہ انسان بزرگ نہیں ہے۔ آپ اسے بزرگ کہیں 100 مرتبہ کہیں، لیکن اللہ کی نظر کے اندر وہ انسان بزرگ نہیں ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان منافق تو ہے لیکن بزرگ نہیں ہے، ساتھ میں بے شک نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ وَإِن صَلَّى، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، وَإِن صَامَ، اگرچہ روزے رکھتا ہو لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، پکا مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے اندر منافقوں والی خصلتیں موجود ہیں۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کا مفہوم بہت وسیع ہے، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے آپ کو جھوٹ کے متعلق سمجھایا جائے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جھوٹ کے اندر
کئی ایک چیزیں داخل ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے جو بولے وہ جھوٹ ہے، زبان سے بولیں وہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ کے پاس کوئی انسان آیا، اہلیت نہیں رکھتا، آپ نے اس کو سرٹیفکیٹ کسی چیز کا جاری کر دیا، غلط سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ نے کسی کی جھوٹی سفارش کر دی، غلط سفارش کر دی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ عہدے کا اہل نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے سفارش کر دی تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ کے پاس کوئی انسان آیا، آپ نے غلط ٹیسٹ لکھ دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ غلط دوائی لکھ دی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری بات اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہو۔ اب وعدے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی کے اندر کسی ساتھی کے ساتھ، دوست کے ساتھ وعدہ کر لے۔ بھئی سب سے پہلے تو مسلمان شخص نے جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس وقت اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ سے ایک وعدہ کر لیا کہ ہم اپنی زندگی کو آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلائیں گے۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کو اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلائے گا، ان کے خلاف چلائے گا، تو اللہ کے ساتھ اس نے وعدہ خلافی کی ہے جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس نے وعدہ کیا تھا۔